فرانس نے یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کو ریاست کے طور پر مانیتا دی۔ سینکڑوں اسرائیلی سیٹلرز نے یہودی نئے سال کے موقع پر الاقصی مسجد پر دھاوا بولا۔ بی ڈی ایس کے دباؤ میں کارفور نے بحرین اور کویت سے کاروبار بند کیا۔ افغان طالبان نے بگرام ایئرپورٹ یعنی ایئر بیس لوٹانے کے ٹرمپ کی دھمکیوں کو ٹھکرایا۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور جارڈن کو جوڑنے والے اہم کراسنگ کو بند کیا۔ میں ہوں محمد عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر کی آواز۔ آج کی بڑی خبروں کی شروعات فرانس کے اعلان سے ہوتی ہے، جہاں اس نے سنیکت راشٹر میں فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مانیتا دے دی ہے۔ اسی بیچ ویسٹ بینک، الاقصی مسجد، بحرین، کویت کے بازار اور افغانستان کی بگرام ایئر بیس تک دنیا بھر میں کئی اہم گھٹنائیں سامنے آئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ نیوز۔ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز مہاسبھا کے بڑے اجلاس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اب فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر مانتا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہال میں موجود 100 سے زیادہ ملکوں کے رہنما تالیاں بجانے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینی وفد کھڑے ہو کر اس فیصلے کا استقبال کرتا نظر آیا۔ میکروں نے کہا کہ فرانس ہمیشہ سے مڈل ایسٹ میں امن کا حامی رہا ہے اور اسی وفاداری کی وجہ سے ہی آج ان کا ملک فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔ فرانس کے ساتھ انڈورا، بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا اور موناکو نے بھی یہی قدم اٹھایا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا تھا۔ حالانکہ جرمنی، اٹلی اور جاپان نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریز نے کہا ہے کہ فلسطین کا اپنے ملک کا ہونا کوئی انعام نہیں بلکہ اس کا ایک بنیادی حق ہے، لیکن اسرائیل کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ دراصل حماس کو ایک انعام دینے جیسا ہے، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہی یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اسی اجلاس میں فلسطینی صدر محمود عباس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے، اب ہمیں امن اور سکون چاہیے۔ عباس نے بتایا کہ فلسطینی اتھارٹی نے وہ مالی مدد بالکل بند کر دی ہے جو پہلے اسرائیل کی جیلوں میں بند یا مارے گئے فلسطینیوں کے گھر والوں کو دی جاتی تھی۔